بہرحال میں تفسیر کبیر سے کچھ احادیث اور روایات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ میں شدید درد ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو حکم ہوا جنگل کی فلاں بوٹی کھا لو. انہوں نے وہ بوٹی کھائی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے تندرست ہو گئے. کچھ عرصے بعد پھر وہ تکلیف دوبارہ ہو گئی، گئے وہ بوٹی اٹھا لی، کھا لی، بجائے فائدے کے تکلیف زیادہ ہو گئی. عرض کی یا اللہ، پہلے میں نے بوٹی کھائی تھی تو مجھے فائدہ ہوا تھا، اب دوبارہ کھائی ہے تو بیماری زیادہ ہو گئی ہے. بوٹی تو وہی ہے نا، آپ نے اسی کا کہا تھا، میں نے یہی کھائی تھی، یہی مسئلہ تھا، ٹھیک ہو گیا. اب وہ تکلیف ڈبل ہو گئی ہے، وہ بھی وہی کھائی ہے. ارشاد ہوا پہلے آپ میری طرف سے اس بوٹی کے قریب گئے تھے، میں نے بھجوایا تھا نا، تو اس میں شفا ہو گئی. نہیں بھی تھی تو میرے کہنے سے ہو گئی. دوسری دفعہ آپ از خود اس بوٹی کے پاس گئے تو بیماری بڑھ گئی. تو کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ساری دنیا ساری کی ساری زہر قاتل ہے. یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز ساری کی ساری زہر قاتل ہے، اور اس کا تریاق میرا نام ہے. دنیا اور اس میں موجود ہر چیز زہر قاتل ہے اور تریاق میرا نام ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل اور تہجد ادا کرنے میں رات بسر کی. پھر صبح کی نماز پڑھ کر سو گئیں تو ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا، ان کے کپڑے چرا کر باہر نکلنے لگا تو اسے دروازہ ہی نہ ملا. اب وہ باہر جاتا ہے، باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا. اس نے کپڑے رکھ دیے تو دروازہ مل گیا. اسی طرح 3 دفعہ ہوا. کپڑے اٹھاتا ہے، دروازہ گم جاتا ہے، کپڑے رکھ کے آتا ہے، دروازہ مل جاتا ہے. مکان کے کونے سے آواز آئی سامان رکھ دے اور نکل جا. سامان رکھ دے اور نکل جا. اگر اللہ تعالیٰ کی پیاری سو رہی ہے تو کیا ہوا؟ خالق اور مالک تو جاگ رہا ہے نا. 7 نام اللہ کے ساتھ بسم اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ کی باتیں ہو رہی ہیں.